نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد چلتے ہیں آگے اگلی سورہ مبارکہ کی طرف۔ یہ ایک مدنی سورت مکمل ہوئی، اب پھر کچھ مکی سورتیں آ رہی ہیں۔ اگلی سورت ہے سورۃ الفرقان، مکی سورت ہے۔ اس میں انباء اور رسولوں کے کچھ حالات کا ذکر بھی ہے اور واقعات کا بیان بھی ہے، اور مشرکین جو اعتراضات کرتے تھے ان کا اعتراض نقل کیا گیا، ان کے جوابات بھی دیے گئے ہیں، توحید کا تذکرہ ہے، اور آخر میں عباد الرحمن، رحمان کے محبوب بندوں کی بڑی پیاری صفات کا بیان بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکت والی ہے ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان قرآن نازل فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے، یعنی اللہ کے عذاب سے خبردار کرنے والے ہو جائیں۔ فرقان حق و باطل میں فرق کر دینے والا کلام اور بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور تاکہ آپ تمام جہانوں کے لیے اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہو جائیں۔ اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا۔ وہ اللہ جس کی بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی، اور اسے کسی کو بیٹا نہ بنایا۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت میں۔ وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اور اس نے ہر شے کو پیدا فرمایا پھر اس کے لیے مناسب تقدیر متعین فرما دی۔ واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا، اور انہوں نے اللہ کے علاوہ بنا لی اور معبود، وہ جھوٹے معبود کچھ پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور وہ اپنے لیے اختیار نہیں رکھتے نہ کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ وہ اختیار رکھتے کسی موت کا اور نہ کسی زندگی کا۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، اور کافروں نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ایک بہتان ہے جو انہوں نے گھڑ لیا ہے۔ معاذ اللہ، کفار کی بد کلامی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ حضور نے اس کو گھڑ لیا ہے، معاذ اللہ۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس پر دوسرے لوگوں نے ان کی مدد کی ہے، معاذ اللہ۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، یقیناً وہ اتر آئے ہیں ظلم اور جھوٹ کی بات پر۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، بس یہ ان پر پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں ان کو صبح اور شام۔ قل، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اس کو نازل کیا اللہ نے جو آسمان و زمین کے راز جانتا ہے۔ انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسفاق، اور ان لوگوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں کیا گیا کہ وہ اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا۔ او یلقى الیہ کنز او تکون لہ جنت یأکل منہا، یا اس کی طرف اتارا جاتا کوئی خزانہ یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا کہ وہ اس میں سے کھاتا۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ظالموں نے کہا کہ تم تو پیروی کرتے ہو صرف ایک جادو زدہ شخص کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ان کے وہی فرمائشی مطالبات اور ان کی بد کلامیاں جو بار بار قرآن میں ذکر ہوئیں، یہ ہے جو مشرکین مکہ نے مخالفت کی، اس کو قرآن نقل کر رہا ہے۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون السبيل، اے نبی بھلا دیکھیے انہوں نے آپ کے بارے میں کیسی باتیں بیان کر دیں، بس یہ گمراہ ہو گئے لہذا یہ کوئی راستہ نہیں پاتے۔ اب اللہ تعالیٰ کچھ جواب بھی عطا کر رہا ہے ان مشرکین کے بارے میں۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات، بڑی برکت والے اللہ اگر وہ چاہے تو اے نبی آپ کے لیے اس سے بہتر بنا دے باغات ایسے کہ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں۔ ويجعل لك قصورا، اور وہ آپ کے لیے محل بنا دے، اللہ قادر ہے۔ بل كذبوا بالساعة، بلکہ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا۔ اصل موضوع قرآن عطا ہو گیا، ابھی ہر دھرمی پر آگے تو کچھ مان کر نہیں دیں گے۔ اصل بات کیا ہے؟ بل کذبوا بالساعة، بلکہ انہوں نے جھٹلایا قیامت کو۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جس نے قیامت کو جھٹلایا ہم نے اس کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ کو تیار کیا ہے۔ اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، جب وہ دوزخ انہیں دیکھے گی دور کی جگہ سے تو یہ لوگ اسے جوش مارتا ہوا چنگھاڑتا ہوا سنیں گے۔ جہنم تیار ہے ان کو عذاب دینے کے لیے، اللہ اکبر۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، اور جب وہ اس دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے، جکڑے ہوئے مراد زنجیروں میں، دعوا ہنالک ثبورا، تو وہاں موت کو پکاریں گے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت کو نہ پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ وہاں موت کو بھی موت دے دی جائے گی، عذاب مستقل ان لوگوں کو جہنم میں دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔
اس کے برعکس بیان ہو رہا ہے قل اذالک خیر، آپ فرمائیے اے نبی علیہ السلام یہ بہتر ہے ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا وہ جنت ہمیشہ رہنے والے باغات کہ جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے۔ کیا بہتر ہے؟ یقیناً جنت بہتر ہے۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ ان کے لیے جزا اور لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، اس میں ان کے لیے وہ جو چاہیں گے موجود ہوگا، ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ ایک وعدہ ہے آپ کے رب کے، یہ ایک وعدہ ہے آپ کے رب کے ذمے جو لازم کر لیا ہے خود رب نے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو وعدہ فرما رہا ہے متقین کے لیے اللہ پورا فرمائے گا۔ وَيَوْمَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6408۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کی یاد کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، پھر جہاں وہ کچھ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا، پھر وہ پہلے آسمان تک اپنے پروں سے ان پر امڑتے رہتے ہیں، پھر ختم پر اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کے متعلق خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے تھے، وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح پڑھتے تھے، تیری کبریائی بڑائی بیان کرتے تھے، تیری حمد کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، واللہ انہوں نے نہیں دیکھا۔ اس پر اللہ فرماتا ہے پھر ان کو اس وقت کیا حال ہوگا جب وہ مجھے دیکھے ہوئے ہوتے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ آپ کا دیدار کر لیتے تو آپ کی عبادت اور زیادہ کرتے، آپ کی اور زیادہ بڑائی بیان کرتے اور آپ کی اور زیادہ تسبیح کرتے۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں پھر وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جنت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ نہیں، واللہ اے رب انہوں نے تیری جنت نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اس وقت ان کا کیا عالم ہوتا کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو وہ اس سے اور زیادہ خواہش مند ہوتے اور سب سے بڑھ کر اس کے طلبگار ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں دوزخ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، واللہ انہوں نے نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو کیا حال ہوتا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو اس سے بچنے میں سب سے آگے ہوتے اور سب سے زیادہ اس سے خوف کھاتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ ان میں سے ایک ایسا شخص بھی تھا جو ذاکرین میں سے یا اس محفل میں نہیں تھا لیکن وہ کسی ضرورت سے آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں ہوتا۔